جو رویت ہے، آنکھ کی رویت، یہ لازمی ہے۔ فلکی حساب پر اعتماد یہ جائز نہیں ہے۔ فلکی حساب پر اعتماد کیا ہوتا ہے کہ چاند کب پیدا ہوگا اور کب یہ نظر آنے کی پوزیشن میں ہوگا، یہ سب پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ اب سے نہیں۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اب سائنس نے ترقی کر لی ہے تو اب پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ چاند پیدا ہو چکا ہے اور اتنے ڈگری پر موجود ہے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، یہ پہلے سے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، اور یہ صدیوں سے یہ علم الفلک یا علم حساب جو ہے یہ معلوم ہوتا تھا لوگوں کو۔ اور اگر آپ دیکھیں گے، بعض علماء نے باقاعدہ کئی کئی سالوں تک کے کیلنڈر بنا دیے تھے کہ چاند جو ہے وہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا، اس سال کی فلاں مہینے کا جو چاند ہوگا وہ نظر آ سکے گا، نہیں آ سکے گا۔ اور یہ پوری، کیونکہ جس طرح سے سورج ہے نا، سورج کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں اتنے بجے نکلتا ہے، گرمیوں میں اتنے بجے نکلتا ہے، دوپہر اتنے بجے ہوتی ہے، شام اتنے بجے ہوتی ہے، جس طرح شمسی اسی طرح قمری نظام ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر اندازے کے چل رہا ہے، نہیں۔ والقمر قدرناہ منازل، اللہ تعالیٰ نے اس کی منازل کو طے کیا ہوا ہے۔ تو علماء پہلے سے اس بات پہ بحث کرتے آئے ہیں کہ یہ جو علم حساب کے ذریعے سے اندازہ لگایا جاتا تھا اور باقاعدہ معلوم ہوتا تھا سورج گرہن کب لگنا ہے، چاند گرہن کب لگنا ہے، یہ ہر چیز سالوں پہلے بھی آپ معلوم کر سکتے تھے۔ جو علم فلک کے ماہرین ہیں وہ کر لیتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا تھا اچھا یہ اتنی منزلیں، اب چاند چکا ہے، اب اتنی منزلیں رہ گئی ہیں، اتنی منزل پہ پہنچے گا تو یہ چاند گرہن ہو جائے گا، یا سورج ہے اتنی منزلیں اس کی ہو گئی ہیں، فلاں سن میں اتنی منزلیں ہو جائیں گی، فلاں مہینے میں جا کے اس کو سورج گرہن لگ جائے گا۔ جیسے کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، جس طرح آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ رات کے بعد اب صبح ہونی ہے، یا صبح کے بعد اب رات ہونی ہے، دن کے بعد اب رات ہونی ہے، سورج غروب، اسی طرح سورج گرہن، چاند گرہن، چاند کی منزلیں، یہ سب معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل کسی بھی اعتبار سے ہمارے لیے مقرر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ علم الفلک جو ہے ایک خاص لوگوں کا فن ہے۔ اب مسلمان بیچارے اگر کسی علاقے میں رہتے ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ مکلف بناتا ہے، نہیں تم علم فلک سیکھ کے پھر اس یہ حساب لگاؤ کہ چاند پیدا ہو چکا ہے آسمان پر، تو آپ جو ہے نا وہ روزے رکھنے شروع کر دیں۔ اس لیے اس دور میں بعض بیوقوف لوگوں نے یہ بات کی اور باقاعدہ جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنی شروع کر دیں کہ ہمیں اب پتہ چل جاتا ہے کہ چاند پیدا ہو گیا ہے۔ انہیں لگا کہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ نہیں، اب سائنس نے ترقی کر لی ہے تو آسان ہو گیا ہے۔ آپ باقاعدہ بعض ویب سائٹس ہیں ان پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چاند پیدا ہو چکا ہے، کتنے ڈگری پر موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے یہ علم موجود تھا اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا تھا۔ ہمارے برصغیر کے بہت بڑے عالم مفسر قرآن شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے غالباً 2050 تک ہر مہینے کا چاند کب نظر آئے گا، وہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا کیلنڈر دیا ہے، وہ معروف ہے، آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا۔ تو انہوں نے اسی طرح حساب لگا کے دیا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس حساب پہ نہیں چلنا، ہم نے رویت پہ چلنا ہے۔ چاہے ہمیں پتہ چل جائے کہ چاند پیدا ہو چکا ہے، لیکن نظر نہیں آیا تو بس نہیں روزہ رکھا، اتنی سی بات ہے۔ تو بہرحال کیوں حساب فلکی پہ ہم نے اعتماد نہیں کرنا، اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ایک نص کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو، ہم کہیں نہیں جب چاند پیدا ہو جائے تو ہم روزہ رکھیں گے، یا ہمیں پتہ چل جائے کہ چاند پیدا ہوگا تو ہم روزہ رکھیں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے۔ دوسرا، علماء کا اجماع ہے، اور کئی ایک علماء نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ ہم حساب فلکی پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ تو مسلمانوں کا اجماع آپ کو پتہ ہے حجت ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ، اور کئی ایک علماء نے اس پہ باقاعدہ ایک مضمون بھی میں نے لکھا تھا، وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ بہت سارے علماء نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے۔